بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ولید۔ تمام ناظرین کو ہمارے چینل زمزم دواخانہ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بادی بواسیر، اس کے اسباب، علامات اور اس کا علاج۔ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کے زیادہ دیر تک رہنے یا بار بار ہونے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہیں، خونی بواسیر اور بادی بواسیر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بادی بواسیر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاج کے لیے نسخہ بھی بتائیں گے۔ بادی بواسیر میں مسے باہر کی طرف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹول پاس کرتے وقت اور بعد میں شدید درد کی صورت میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بادی بواسیر کے اسباب یہ ہیں: سرد مقام پر زیادہ رہنا، اکثر زیادہ بیٹھ کر کام کرنا، سرد اشیاء کا زیادہ استعمال، قبض اور گیس کا پیدا ہونا، ثقیل اور دیر ہضم غذاؤں کا زیادہ استعمال، وقت بے وقت کھانا، نیز کثرت جمع، خارش مقعد، جنسی خیالات میں اکثر گم رہنا، کھٹی اشیاء کا زیادہ استعمال وغیرہ اسباب میں شامل ہیں۔ بادی بواسیر کی علامات کے بارے میں ہم بات کریں تو مقعد کے مقام پر خارش اور درد محسوس ہوتا ہے، مردانہ قوت قدرے کمزور ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جلن بھی محسوس ہوتی ہے، نیند کا اکثر غلبہ رہتا ہے، بدن سست ہو جاتا ہے، سو کر اٹھنے پر بدن بھاری لگتا ہے، چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے اور مریض کی بھوک کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات بے خوابی، درد سر یا کنپٹیوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی متلی یا درد کولنج کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج ہم بادی بواسیر کے علاج کے لیے بہت ہی عمدہ نسخہ بتائیں گے۔ نسخے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زمزم دواخانہ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین، نسخے میں سب سے پہلی چیز ہے رسوت۔ رسوت آپ لے لیں 50 گرام، تخم نیم 50 گرام اور بکائن 50 گرام۔ ان تین چیزوں کو ہم وزن لینے کے بعد آپ اس کی پسائی کروا لیجئے۔ پسائی کے بعد اس کی مقدار خوراک پر آتے ہیں تو اس کا 0 سے 00 کیپسول صبح اور رات، یعنی بعد غذا، دوپہر کھانا کھانے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد۔ آپ صبح ناشتے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور رات کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ کیپسول لیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اسپاغول کا چھلکا، یعنی اسپاغول آپ نے 1 سے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں حل کر لینے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کیپسول لینا ہے اور 1 گلاس میں اسپاغول مکس کر کے پینا لازم ہے۔ ان حضرات کو قبض رہتی ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 2 چیزیں مزید لینی ہیں، ایک ہے سنا مصفہ اور دوسرا ہے گلاب۔ سنا مصفہ یہ ہے کہ آپ نے سنا کے پتے لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح صاف کر لینے ہیں، یعنی اس میں ڈنٹل وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکالنے، کیونکہ جو ڈنڈیاں اس کے ساتھ جو پیس دیتے ہیں اکثر لوگ، اس سے جو ہے مروڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سنا کے صرف پتے لینے ہیں۔ سنا کو صاف کرنے کے بعد گلاب کی بھی صرف پتیاں لے لیں۔ ان دونوں کا اب ہم وزن لے کر پسائی کروا لیں۔ پسائی کر کے اس کی بھی مقدار خوراک وہی ہے، 0 سے 00 کیپسول میں آپ لے لیں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد یہ کیپسول لینے ہیں سادے پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ قبض جن حضرات کو ہوگی وہ بآسانی ریزالو ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر ہضم اور ثقیل اشیاء سے پرہیز واجب ہے، خصوصاً دال مونگ نہ کھائیں۔ یعنی جن حضرات کو بادی بواسیر ہے وہ کوشش کیجیے جو دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، ثقیل اشیاء جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنے ہیں آپ نے، اور دال مونگ سے بالکل پرہیز کر کے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔